جے پی مورگن ٹیسلا سے بددل ہو گیا۔ مجبوراً ٹیسلا کو بتانا پڑا کہ اس کا اصل منصوبہ ریڈیو سگنل بھیجنے سے کہیں بلند ہے۔ وہ ریڈیو سگنل کے بجائے خود بجلی کو وائرلیس ذریعے سے سمندر پار بھیجنے پر کام کر رہا ہے۔ لیکن جے پی مورگن ٹیسلا سے مایوس ہو چکا تھا۔ ایک تو ٹیسلا نے اس سے جھوٹ بولا تھا، اور دوسرا بجلی کی وائرلیس ترسیل کے امکان پر کسی سائنسدان کو بھی یقین نہیں تھا، بلکہ اسے سائنس کے اصولوں کے ہی منافی سمجھا گیا، جو کہ غالباً اب بھی ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ دو ہی باتیں ہو سکتی تھیں، یا تو ٹیسلا اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہو گیا تھا، جسے سمجھنا اس وقت کے سائنسدانوں کے بس کی بات نہیں تھی، اور یا پھر اس کا دماغ چل گیا تھا اور وہ اونٹ پٹانگ باتیں کرنے لگا تھا۔ جے پی مورگن جو پہلے ٹیسلا کا سرپرست تھا، اب مارکونی پر سرمایہ کاری کرنے لگا، کیونکہ اس کا منصوبہ زیادہ پریکٹیکل تھا۔ مورگن کے ہاتھ کھینچ لینے کے بعد اب ٹیسلا کو نہ صرف مالی پریشانیوں کا سامنا تھا، بلکہ اس کی شہرت بھی دھندلانے لگی تھی۔ لوگ اسے پاگل سائنسدان کے نام سے یاد کرنے لگے تھے، لیکن وہ اپنے تجربات سے باز نہیں آیا۔ لیکن اس کا حتمی زوال اس وقت شروع ہوا جب اس نے اعلان کیا کہ اس کا رابطہ خلائی مخلوق سے ہو گیا ہے، اور اس نے خلائی مخلوق کا پیغام بھی وصول کر لیا ہے۔ ٹیسلا کے دعوے کے مطابق یہ پیغام 3 نمبروں 1، 2 اور 3 پر مشتمل تھا۔ اس دعوے نے ٹیسلا کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم کر دی۔ لوگوں نے یقین کر لیا کہ ٹیسلا کا دماغ چل گیا ہے۔ اگرچہ اس کی موت کے کئی سالوں کے بعد سائنسدانوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ٹیسلا نے وہ پراسرار سگنل وصول ضرور کیے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ ان سگنلوں کا مطلب کیا تھا، جنہیں وہ کسی خلائی مخلوق کے سگنل سمجھ بیٹھا تھا۔ دراصل وہ اس کی لاکھوں کلو واٹ ہائی فریکوینسی والی ریڈیائی لہروں کا کروڑوں میل دور خلا میں موجود سیاروں اور ستاروں سے ٹکرا کر واپس آنے کی نشانی تھی۔ اور خلائی اجسام اپنی موجودگی اور فاصلے کا پتہ دے رہے تھے۔ ٹیسلا کے اس حادثاتی طور پر دریافت کردہ اصول پر بعد میں ریڈیائی ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئے، اور سائنسدانوں نے لاکھوں نوری سال کے فاصلوں پر موجود ستاروں کا کھوج لگانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ٹیسلا کی زندگی کو تو وہ پراسرار 1، 2، 3 نمبر ایک مرتبہ پھر متاثر کر چکے تھے۔ اسے پاگل سائنسدان سمجھ لیا گیا تھا۔ 1903 تک وہ بالکل کنگال ہو چکا تھا۔ سرمایہ کاروں اور ساتھی سائنسدانوں کی توجہ سے محروم ٹیسلا کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اس کا ریڈیو پیٹنٹ منسوخ کر کے مارکونی کو الاٹ کر دیا گیا۔ اس کی ٹیسٹ فیسلٹی بند ہو گئی، زمین بیچ دی گئی، اور اس سے حاصل ہونے والی رقم اس کے قرض خواہوں کو ادا کر دی گئی۔ ٹیسلا ٹاور کے نام سے مشہور سربلند ٹاور بھی ڈسمنٹل کر دیا گیا۔ ٹیسلا کو نیو یارک کا مہنگا ترین ہوٹل چھوڑ کر ایک معمولی ہوٹل میں رہائش اختیار کرنی پڑی۔ اس ہوٹل میں اس نے اپنی زندگی کے 20 سال بتائے تھے۔ وہاں بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں کی تھی، لیکن اب وہ تمام بڑے بڑے لوگ اس سے کترانے لگے تھے۔ ہوٹل کے بقایا $20,000 بھی اس پر مرتے دم تک واجب الادا رہے۔ وہ اتنی رقم ادا کیا کرتا، اسے تو کھانے کے لالے پڑ چکے تھے۔
اس کی ایسی بجلی والے پیٹنٹ کی مدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کا وہ فارمولہ کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار اس کے فارمولے کو استعمال کر کے ارب پتی بن رہے تھے اور وہ غربت اور گمنامی میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ مارکونی کو تو 1909 میں اس کے 3 ڈاٹ والے مورس کوڈ پر فزکس میں نوبل پرائز سے نواز دیا گیا۔ وہ 3 ڈاٹس مارکونی کے لیے 3 انمول موتی ثابت ہوئے، جو اس نے امریکہ اور یورپ کے درمیان معمولی فاصلے پر حرف ایس کے طور پر وائرلیس کے ذریعے بھیجے تھے، لیکن خلا میں موجود کروڑوں میل دور اجسام سے 1 2 3 وصول کرنے والے پاگل سائنسدان کو دنیا بھلا چکی تھی۔